نیکی ضائع کرنے والے اعمال: راز کھولنا، گالی دینا، چغلی کرنا، فضول گوئی، منافقت، کنجوسی، بخل، عیب گو، طعنہ دینا، دل دکھانا، تکبر کرنا، چاپلوسی کرنا، دھوکہ دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، ناقدری کرنا، وقت کا ضیاع، غرور کرنا، ناشکری، جھوٹی قسم کھانا، مایوسی، قطع تعلق کرنا، والدین کی نافرمانی، چوری کرنا، سود کا مال لینا دینا، رشوت لینا دینا، غیبت، کینہ، تجسس، جھوٹ، حسد۔ پیدل چلنے کے حیرت انگیز فوائد: 3 منٹ چہل قدمی، بلڈ پریشر ختم۔ 5 منٹ چہل قدمی، موڈ خوشگوار۔ 10 منٹ چہل قدمی، ذہنی سکون۔ 15 منٹ کھانے کے بعد، شوگر ختم۔ 30 منٹ کھانے کے بعد، موٹاپا ختم۔ 40 منٹ چہل قدمی، دل کی بیماریاں ختم۔ 90 منٹ چہل قدمی، ڈپریشن ختم۔ پاورفل کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج سمجھیں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ ماں باپ کے 5 گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ حرام کمائی، ناجائز رزق کھانے سے اولاد کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ظلم و ناانصافی، دوسروں کا حق مارنے کی سزا نسلوں تک پہنچتی ہے۔ بد اخلاقی، گندی زبان اور برے اخلاق سے اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ دین سے دوری، والدین نماز و قرآن نہ پڑھے تو بچے بھی بے راہ ہو جاتے ہیں۔ ناشکری، والدین نعمتوں کی ناشکری کرے تو اولاد مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ والدین سے کیسا برتاؤ کریں؟ والدین کا احترام کیجیے، ان کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیے، ان کی عزت و تعظیم کیجیے اور محبت سے دیکھیے، ان کی باتوں کو بیچ سے نہ کاٹیے بلکہ توجہ سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے حکم اور مشورے کو قبول کیجیے، ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجیے اور بری خبر سنانے سے بچیے، ان کے دوستوں کی بھی تعظیم کیجیے، ان کے احسانات اکثر یاد کرتے رہیں، ایک بات دوبارہ بھی کریں تو اس طرح سنیے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں، ان کی طرف پاؤں یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھیے، ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کیجیے، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، ان کو احساس دلاتے رہیے کہ وہ آپ کے لیے قیمتی ہیں، ان کو ان محبت بھرے ناموں سے پکاریے جو وہ پسند کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کو ترجیح دیجیے، ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے نہ چلیے۔ خاموشی کے 7 فائدے: جسمانی مشقت اٹھائے بغیر بہترین عبادت، آرائش و زیبائش کیے بغیر زینت، بادشاہت و اقتدار کے بغیر رعب و دبدبہ، اونچی دیواروں کے بغیر مضبوط قلعہ، معذرت و معافی کی ذلت سے نجات، جہالت اور عیب کو چھپانے کا ذریعہ، نامہ اعمال میں
گناہوں کے اندراج سے حفاظت۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ انسان کی 10 حقیقتیں۔ جتنا امیر اتنا کنجوس، جتنا خاموش اتنا خطرناک، جتنا سنجیدہ اتنا گہرا، جتنا خوبصورت اتنا زہریلا، جتنا خوش اتنا جعلی، جتنا نرم اتنا مینا، جتنا جذباتی اتنا سچا، جتنا باطنی اتنا بے وقوف، جتنا طاقتور اتنا بے رحم، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز۔ فحش غلطیاں۔ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھنا، آج کا کام کل پر چھوڑنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، اپنا راز کسی کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، مستقبل کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور اس پر خوش ہونا، آمدنی سے زیادہ خرچ کر کے تنگ دستی کا شکوہ کرنا، جائز اسباب اختیار کیے بغیر اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھے رہنا، جو کام خود سے نہ ہو سکے دوسروں کے لیے بھی اسے ناممکن سمجھنا، والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں اتر آنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دل میں اترنے سے پہلے وہ اس کے دل پر لشکر کشی کرتا ہے۔ وہ وقت، وہ حالات، وہ واقعات دید کے قابل ہوا کرتے ہیں، اس کے دل میں موجود خواہشات کو اجاڑ دیا جاتا ہے، زمین صاف کر کے رکھ دی جاتی ہے، نہ کوئی پہاڑ نہ کنکر، بس صاف ستھری ہموار زمین۔ جس دل میں اللہ کا تخت بچھ جائے وہاں اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ نماز کے 7 انعام۔ روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ ذہنی طور پر مضبوط بننے کے طریقے۔ مہینے میں کم از کم ایک بار کوئی مشکل کام کریں۔ کتنا سفر رہ گیا ہے کہ بجائے کتنا سفر طے ہو گیا ہے کی خوشی منائیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ دن میں شعوری طور پر کم از کم 15 منٹ خاموش رہیں۔ اپنی زندگی کے اہم لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنی طاقت ماضی کے ماتم اور مستقبل کے خوف میں صرف کرنے کے بجائے حال پر لگائیں۔ خود پر تنقید کرنے سے پرہیز کریں۔ حالت اور حالات کی بجائے حل پر توجہ دیں۔ میں کیا نہیں کر سکتا کی بجائے میں کیا کر سکتا ہوں پر غور کرنا شروع کریں۔ زندگی میں ذہنی طور پر تکلیف کے لیے تیار رہیں۔ اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ بنائیں اور اسے بار بار پڑھیے۔